ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، تمام مرحومین مومنین و مومنات، بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی ابن سید ظہیر حسن نقوی۔ صلوات پڑھ رہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہ وصلوات ملائکتہ وانبیائہ ورسلہ وجمیع خلقہ علی محمد وآل محمد والسلام علیہ وعلیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر، بلا وزیر ولا خلق من عباده یستشیر الاول، غیر موصوف والباقی بعد فناء الخلق، العظیم الربوبیت نور السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ نخبۃ الانبیاء خاتم النبیین، صلوات ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسراب بقیۃ، صلوات۔ یا لسان اللہ ادرکنی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد۔ 1442 ہجری 2 روزہ مجالس عزا بسلسلہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام،  زیادہ طویل تقریر نہیں ہے، چونکہ وقت کم کر دیا گیا ہے مجلس کا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس لیے کوشش کروں گا کہ بنا تمہید گفتگو کا آغاز کروں اور آپ سب بنا تمہید ہی میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ قبل اس کے کہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں، جس کو آل محمد کے صدقے میں جتنی قوت عطا ہوئی ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جعفر نام ہے اور اس سے پہلے یہ نام معصومین میں استعمال نہیں ہوا۔
نہ اس سے پہلے آیا نہ معصومین میں یہ دوبارہ آیا۔ جس طریقے سے حسین دوبارہ معصومین کے ناموں میں ریپیٹ نہیں ہوا، اسی طریقے سے جعفر کا جو لفظ ہے وہ بھی دوبارہ نہیں دہرایا گیا، نہ پہلے دہرایا گیا نہ دوبارہ دہرایا گیا۔ لیکن حسین لفظ میں ایک خاصیت ہے کہ حسین سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، میں نے بہت چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، چونکہ وقت کم ہے اور اس میں ہمیں امام پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کرنی ہے، آج بھی اور کل بھی۔ کوشش کروں گا کچھ نئے گوشے آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ ایک تو یہ کہ کتب میں لکھا ہے کہ آپ کا نام جعفر اس وجہ سے رکھا گیا کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کے نام پر آپ کا نام جعفر رکھ دیا گیا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جعفر نہر کے نام پر امام کا نام رکھا گیا۔ پہلے بھی میں نے اپنی ہی تقریر میں کسی میں کہا تھا، آج سے شاید یہ جملہ میں نے 2012 میں کہا تھا یا 2013 میں، وہیں سے جملہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام کا نام جنت کی نہر کے نام پر نہیں رکھا گیا، جنت کی نہر کا نام امام کے نام پہ رکھا گیا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ اعتراض کرے کہ جنت کی نہر کا نام امام کے نام پہ کیسے رکھ دیا گیا؟ جنت پہلے بنی ہے، امام بعد میں ہے، ہم اس امام کو مانتے ہی نہیں ہیں جو جنت کے بعد ہو، ہم اس امام کو مانتے ہیں جو جنت سے پہلے ہے۔ ہمارے چہاردہ معصومین پہلے ہیں، جنت کے نام ان کے ناموں پہ رکھے گئے، سوروں کے نام ان کے ناموں پر رکھے گئے، ان کے نام جنت کی نہروں کے ناموں پہ نہیں رکھے جائیں گے۔ اور میں مثال بھی عرض کر دوں، خیر سے گھر بنائے، آپ کا بیٹا اپنا گھر بنائے تو کس کے نام پہ نام رکھے گا؟ گھر کا نام کس کے نام پہ رکھے گا؟ دادا کے نام پہ، باپ کے نام پہ، ماں کے نام پہ یا بچوں کے نام پہ؟ پڑوسیوں کے نام پہ نہیں رکھے جاتے۔ توجہ کیجئے گا، گھروں کے نام، محلوں کے نام، قلعوں کے نام پڑوسیوں کے نام پہ نہیں رکھے جاتے، مالکوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں۔ دادا بھی مالک، بیٹا بھی مالک، پوتا بھی مالک، زوجہ بھی مالک، جس کے چاہے نام پہ رکھ دے۔ تو بات طے ہو گئی نا کہ گھروں کے نام مالکوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا جنت کی نہر کا نام ان کے نام پہ کیوں رکھا گیا؟ جنت کے مالک یہ ہیں۔ سمجھ رہی ہے؟ ان کے نام پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ صفا اور مروہ، اب آپ نے کچھ بھی سنا ہو کہ صفا کو صفا کیوں کہتے ہیں اور مروہ کو مروہ کیوں کہتے ہیں، امام نے خطبے میں کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں۔ جملے نے بتایا علی صفا ہے، زہرا مروہ ہے، معصومین میں ہی صفا ہیں، ان کے نام پر پہاڑ کا نام رکھا گیا۔ اب یہ نہ سوچ لیجئے گا کہ کوئی نئی بات میں نے کر دی کہ جی ان کا نام جو ہے نا صفا بھی ہے مروہ بھی ہے، نہیں، ان کے نام پر اللہ نے پہاڑوں کے نام رکھ دیے۔ صفا مروہ ان کے نام پر اللہ نے، بھئی جس کا گھر ہوتا ہے نا گھر والوں کے نام پہ ہی رکھا جاتا ہے۔ ابھی تو جملہ کہا ہے تو حیران ہونے کی کیا بات ہے، وہ بیت اللہ ہے، یہ اہل بیت ہیں،
گھر والوں کے نام میں ہی رکھا گیا ہے نا. یہ پہاڑ علی تمہارے نام سے منسوب، یہ پہاڑ فاطمہ تمہارے نام سے منسوب، یہ پانی نکلا ہے یہ حسین کے نام سے منسوب. میں خود ہی کہہ چکا ہوں زمزم امام حسین کا عبرانی میں نام ہے، پڑھ چکا ہوں اسی منبر سے. زمزم امام حسین کا نام ہے، اللہ نام رکھتا گیا، یہ بھی تمہارے نام پہ، یہ بھی تمہارے نام پر، یہ بھی تمہارے نام پر. میزاب بھی ان کا نام. اب یہ پورا ایک موضوع ہے ناموں کا، لیکن میں اس وقت جعفر صادق پہ گفتگو کر رہا ہوں تو بات کو سمجھتے جائیے گا. اچھا صرف نام جعفر ہے، لقب کیا ہے؟ ہاں صادق. اور القاب معلوم ہے آپ کو امام کے؟ صادق تو سب کو یاد ہے، صادق تو سب کو معلوم ہے. میں چاہتا ہوں وہ لقب بھی سناؤں جس پہ عام طور پہ گفتگو نہیں ہوتی. میرے امام کا ایک لقب سنیں گے؟ میرے امام کا ایک لقب ہے طاہر. امام کا ایک لقب ہے طاہر. رسول اللہ کو کہا جاتا ہے ابو طاہر. کہاں بیٹھے ہو بولو تاکہ پہچانے جاؤ. رسول اللہ کے بھی بیٹے کا نام ایک طاہر تھا، ابراہیم بھی نام تھا، طاہر بھی نام تھا. تو اب وہ طاہر تو چلے گئے تو ضروری تھا اس طاہر کے نام کو بھی زندہ رکھا جائے، اس لیے امام صادق کا ایک لقب طاہر ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ طاہر بھی آپ کا لقب ہے. ایک لقب ہے میرے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک لقب ہے میرے امام کا کامل. کیا لقب ہے؟ کامل. کامل جو مکمل ہو. اب دیکھیے یہ لفظ عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے ماہ کامل ہے. ماہ کامل پورا چاند. ہاں اب وہ آج ہوا ہے پورا چاند کو تو ہوتا ہی رہتا ہے، چاند پورا ہی رہتا ہے. پتہ نہیں میں سائنس نہیں پڑھانے آیا، میں سائنس پہ بات کرنے نہیں آیا. چاند پورا ہی رہتا ہے، آپ کو تھوڑا سا حصہ نظر آتا ہے. چاند پورا ہی ہے، چاند مکمل ہی ہے. چاند ہر وقت کبھی ایسا نہیں ہوتا کبھی اتنا سا کٹ جائے، کٹتا نہیں ہے. یہ آپ کی نگاہ کا قصور ہے کہ آپ کو پورا نہیں نظر آتا. نظر صرف اتنا آتا ہے جس پر روشنی ہو. تو چاند پورا رہتا ہے، نظر کا فرق ہے. اب سمجھ میں آیا امامت کا چاند پورا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. چاند آدھا نہیں ہوتا. اب آپ کہیں گے آپ نے کہا جی چاند تو پورا رہتا ہے. اب رسول چاہیں تو دو ٹکڑے ہو، رسول دو ٹکڑے کریں تو دو ٹکڑے ہو. اور بالکل ویسے ہی رسول نے بھی کیوں کیا؟ شاید یہ نیا گوشہ ہو، اس رخ سے آپ نے نہ دیکھا ہو. رسول سے کہا چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں. رسول نے کہا چلو منظر دوبارہ دکھاؤں. جیسے میں نے اپنی انگشت کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے، ایسے ہی اللہ نے اپنے نور کو دو ٹکڑے کیا تھا. ایک کو محمد قرار دیا، ایک کو علی قرار دیا. بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ چاند مکمل ہے. ہم کو نظر کم آتا ہے، ہم کو جہاں پہ روشنی پڑے گی وہ نظر آئے گا. تو قصور چاند کا نہیں ہے، قصور دیکھنے والوں کا ہے. آپ کی ہماری نظر کا ہے کہ ہمیں مکمل نظر نہیں آ رہا، ہمیں اتنا سا نظر آیا. اور وہ بھی کبھی کبھی نظر نہیں آتا پھر بھی دیکھ لیتے ہیں. بھائی نظر نہیں آ رہا ہوتا سائنس کہہ دیتی ہے. ویسے تو ہماری ساری چیزیں لاجک چاہیے سائنس کی. سائنس سے بتائیے، سائنس سے بتائیے. اور جب سائنس سے پوچھنے کا معاملہ آتا ہے تو سائنس کہتی ہے کہ پاکستان میں نظر ہی نہیں آ سکتا، اور پھر بھی دکھ جاتا ہے. دیکھنا چاہیں تو چاند نہ ہوتے ہوئے نظر آ جاتا ہے، اور نہیں نظر آئے تو دوش محمد پر علی نہیں نظر آتے. اپنا اپنا ہے معاملہ. امام کا ایک لقب ہے چھٹے امام کا کامل. کامل امام کا لقب کامل، اکمل. کامل اکمل جو مکمل ہو.
جس میں کوئی عیب نہ ہو اسے کامل کہا جاتا ہے. جس میں کوئی عیب نہ ہو اسے کامل کہا جاتا ہے. میرے چھٹے امام کا ایک لقب ہے طاہر، ایک لقب ہے کامل. اب دیکھیے القاب پر بھی نام ائمہ کے رکھا کیجئے، اور بہت سارے لوگوں کے نام ہیں کامل، بڑے بڑے شاعر بھی گزرے. تو امام کا ایک لقب ہے کامل. ایک لقب اور سناؤں، میرے چھٹے امام کا ایک لقب ہے قائم. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو گئی تقریر. بہار میں علامہ مجلسی نے اور دیگر کتب میں لکھا ہوا ہے امام صادق کا ایک لقب ہے قائم. قائم کہتے ہیں قیام کرنے والے کو، اور قائم بھی صرف اس کو نہیں کہتے. فرض کیجئے کوئی اگر نماز میں قیام کر رہا ہے اس کو بھی قائم کہا جائے گا، لیکن اصلی قائم اسے کہتے ہیں. لیکن نماز میں قیام کرنا آسان ہے، میدان جنگ میں قیام کرنا مشکل ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. نماز میں ہر کوئی قیام کر لے گا، میدان جنگ میں قیام کرنا مشکل ہے. اصل میں قائم اسے کہتے ہیں جو نہ نماز میں قیام کو توڑے نہ میدان جنگ سے بھاگے، اسے قائم کہا جاتا ہے. جملہ میرا ضائع نہ کرنا. امام مہدی تو ذوالفقار چلائیں گے تو قائم کہلائیں گے. تم جعفر صادق کی شجاعت سوچو کہ تلوار صرف نیام میں ہے اور قائم ہے. تلوار نیام میں ہے اور قائم ہے. اچھا دیکھیں، یہ سمجھ لیجئے کہ قیام، جنگ والا قیام زیادہ مشکل ہے. نماز والا تو واجب نہیں بھی ہوتا، وہ بھی قیام ہو جاتا ہے. قیام میں قرآن ختم کرنا آسان ہے، جنگ ختم کرنا مشکل ہے. قیام تو پھر بھی ہو جائے گا، جنگ نہیں ہو پائے گی. تو امام صادق کا لقب ہے قائم. کیوں؟ جنگ صرف تلوار سے تھوڑی ہوتی ہے، قلم سے بھی تو ہوتی ہے، قلم سے بھی تو ہوتی ہے. امام جعفر صادق نے آل محمد کی فضیلت کی لڑائی صرف تلوار سے نہیں لڑی، قلم سے لڑی ہے، زبان سے لڑی ہے، اس لیے قائم ہے. امام کا لقب ہے قائم، قیام کرنے والا. اور اتنی تلواریں دے دی، علوم آل محمد اتنے عام کر دیے. آج جو پورے دنیا میں مذہب محمد و آل محمد پھیلا ہوا ہے، ذکر محمد و آل محمد پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ جو علم آپ جائیں گے اور آل محمد سے مل جاتا ہے. اس کا صحرا امام صادق کے سر جاتا ہے. آپ نے اتنا علم عام کیا، اتنا علم عام کیا کہ جہل کو جگہ نہ ملی. اتنا علم عام کیا. اور قیام خالی اسے نہیں کہتے قیام قائم کہ جو خود لڑے. قائم اسے کہتے ہیں جس کی لشکر میں ہر کوئی قائم ہو، جس کے لشکر میں کوئی بھاگنے والا نہ ہو، اسے قائم کہا جاتا ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ جس کے لشکر میں کوئی بھی بھاگنے والا نہ ہو اسے قائم کہا جاتا ہے. میرا جملہ آپ کے لیے ہے. دیکھیے امام جعفر صادق نے صرف اکیلے قیام نہیں کیا، اتنی حدیثیں دے دی کہ آج جس کے پاس امام کی حدیثیں ہیں وہ برہنہ تلوار ہے. جس کے پاس امام کی حدیث ہو برہنہ تلوار، وہ دشمن اہل بیت کے لیے تلوار بنا ہوا ہے، کوئی نیزہ بنا ہوا ہے، کوئی بھالا بنا ہوا ہے. ایک لقب طاہر، ایک لقب کامل، ایک لقب قائم. اور صادق تو مشہور ہے، جعفر صادق. اور دیکھیے علم پھیلا دینا، اس طرح پھیلا دینا کہ اس کے سامنے کوئی جہل ٹک نہ سکے. ایک شخص نے گیلی مٹی پانی کے کٹورے میں بھگو دی، پانی ڈالا اور پانی ڈالنے کے بعد اس میں اور پانی ڈالا، کچھ دن پانی ڈالتا رہا،
گیلی مٹی سڑ گئی، گیلی مٹی سڑ گئی، سڑ گئی تو کیڑے پڑ گئے، کیڑے پڑ گئے تھوڑے سے بڑے ہوئے، مٹی سے باہر آ گئے۔ اب وہ جتنے کیڑے تھے انہوں نے سارے جمع کر لیے ایک جگہ پہ اسی مٹی میں، اور میدان میں لے آ کے بیٹھ گیا۔ ایسے ہی کوئی میدان ہوگا وہاں پہ، اب میدان میں سب گزرتے ہیں، پارک میں چہل قدمی کرنے آتے، کھیلنے ویلنے آتے ہیں بچے۔ اب وہ سب آ گئے، دیکھا وہ ایک تھال میں بہت سارے کیڑے جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا میں خالق ہوں۔ کہہ رہا ہے میں خالق ہوں۔ لوگوں نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، تو کہاں سے خالق آ گیا؟ کہنے لگا بھائی میں خالق ہوں، میں نے یہ مٹی اور پانی کو ملایا، تھوڑے دن پڑا رہنے دیا، وہ سڑ گئے، اس میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ اللہ نے کہا ہم نے انسان کو مٹی اور پانی سے ملایا ہے، ملا کے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے مٹی اور پانی سے سب کو پیدا کیا ہے، میں نے بھی مٹی اور پانی سے ان کو پیدا کیا، میں خالق ہوں۔ اب دیکھو یہ میری مخلوق، میں ان کا خالق۔ دیکھیں کیڑے تھے جب ہی اپنے آپ کو خالق سمجھ بیٹھا، کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑے مٹی میں نہیں پڑے تھے، اس کی عقل میں پڑ گئے تھے، کہا میں خالق ہوں اور یہ میں نے خلق کیا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں نے مٹی اور پانی سے سب کو پیدا کیا ہے، تو میں نے بھی ان کو مٹی اور پانی سے پیدا کیا، مٹی میں نے ملائی، پانی میں نے ملایا۔ اب جو دلیلیں نے میں نے گوندھی اور اتنی محنت کی اور یہ کیا، کہنا لگا بھائی یہ میری مخلوق، میں ان کا خالق، اب مجھے خالق مانو، میں نے خلق کیا۔ لوگ کہنے لگے کیسے مان لیں تجھے خالق؟ کہا میں ان کا خالق ہوں۔ کہنے لگا نہیں بات تو قرآن کی آیت سے کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت سے اللہ نے کہا ہے میں نے مٹی اور پانی سے پیدا کیا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے میں نے مٹی اور پانی سے پیدا کیا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے مجمع لگ گیا۔ فضول باتوں میں مجمع زیادہ لگتا ہے، کہاں بیٹھے کچھ کہا میں نے، تفریح میں مجمع زیادہ لگتا ہے، کام کی باتوں میں مجمع کم لگتا ہے۔ تو مجمع لگ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے ہاں بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو، واقعی تم خالق ہو، تم نے جو ہے ان کیڑوں کو بنایا۔ کہنے لگا ہوں تو خالق، مجھے بھی خالق کہا جائے۔ اب اس کا دعویٰ لوگ خالق کہنے لگے بھائی کیا پہنچا ہوا آدمی ہے، کیڑے خلق کیے ہیں اور یہ اور وہ۔ مجمع پہنچ گیا امام صادق کے پاس۔ کہنے لگے مولا قیامت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کہ مولا اس نے جو ہے ایک برتن میں مٹی اور پانی ملایا اور چھوڑ دیا، سڑ گئے، کیڑے پیدا ہوئے۔ اب قرآن کی آیت پڑھ کے کہہ رہا ہے میں نے مٹی اور پانی سے ان کیڑوں کو پیدا کیا، میں خالق ہوں۔ مولانا نے کہا چلو ہم چلتے ہیں۔ امام پہنچے، وہ یہی کہہ رہا تھا میں ان کا خالق ہوں۔ امام نے کہا تو ان کا خالق ہے؟ کہنے لگا ہاں مولا میں ان کا خالق ہوں، میں خالق ہوں، یہ مخلوق۔ مولانا نے کہا اچھا دلیل؟ کا قرآن کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے میں نے مٹی اور پانی سے بنایا، میں نے بھی مٹی اور پانی سے بنایا۔ مولانا نے کہا اچھا، کہ دیکھیں میں نے ان کو زندگی دی، میں چاہوں گا مار دوں گا۔ مولانا نے کہا میں تجھے خالق مان لوں گا لیکن ثابت کر دے یہ تیری مخلوق ہے۔ کہ مولا کیسے؟ کہ یہ کیڑے سارے کس طرف چل رہے ہیں؟ کہ چلتے ہوئے اس طرف جا رہے ہیں۔ کہ تو ان کو حکم دے کہ یہ اس طرف جانے کے بجائے اپنا منہ پھیر کے اس طرف جانے لگے۔ اگر یہ اپنا رخ پلٹ کے اس طرف چلے جائیں میں مان لوں گا، ذرا ان کو حکم تو دے کہاں بیٹھے ہیں۔ ارے بھائی تو نہیں دے سکتا لیکن میرا امام اشارہ کرے تو واپس جانا شروع ہو جائے۔ مولانا نے فرمایا اگر تو خالق ہوتا تو یہ تیرے حکم کے پابند ہوتے، کیونکہ جس طرف جا رہے ہیں تو چاہتا تو ان کا رخ بدل دیتا، یا تجھے یہ اختیار ہوتا کہ ان کے رخ کو بدلنے پر قادر ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا اگر خالق نہیں ہے تو کم سے کم اتنا اختیار رکھنا چاہیے کہ اللہ اگر کسی چیز کا رخ معین کر دے تو اس کو پلٹا سکے۔ میں بہت سنبھل کے مجلس پڑھا ہوں، ان سے کہ واپس جائیں، پریشان ہو گیا۔ ایک دلیل دی، سارا مجمع ارے کیسا خالق ہے، اپنی مخلوق پہ بس نہیں چل رہا تیرا، اور ڈانٹ پھٹکار کرتا ہوا سارا مجمع واپس چلا گیا۔
سارا اس کا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آ گیا. سب سے زیادہ توحید جو سکھائی ہے امت کو وہ آل محمد نے سکھائی ہے. آج جو صرف یا اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے نا، یہ انہی کا سکھایا ہوا ہے. آل محمد نے بتایا اللہ کیا ہے، ورنہ اللہ بت پرست کی اولادیں وہ کیا جانے کیا ہے. بات پہنچ رہی ہے. تو مولا نے سکھا دیا. ایک اور شخص آیا کہ نا قرآن میں آیت ہے ہوا الہ فی السماء وفی الارض، وہ اللہ ہے آسمان میں اور اللہ ہے زمین میں. بات پہنچ رہی ہے، توجہ میری طرف. وہ اللہ ہے آسمان میں، وہ اللہ ہے زمین میں. تو کہنا قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے تمہارے دو اللہ ہیں، ایک آسمانوں کا ایک زمین کا. چھٹے امام جعفر صادق کے پاس آ کے کہہ رہا ہے ایک آسمانوں میں ہے ایک زمین میں. اس آیت میں ہوا الہ فی السماء وفی الارض، الہ فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہ زمین کا اللہ ہے اور آسمان کا اللہ ہے. تو قرآن میں آیت ہے تو دو اللہ ہو گئے، ایک زمین کا اللہ الگ، ایک آسمان کا. کون جواب دے گا؟ مولا کے علاوہ. اور جواب ایسے دینا ہے، کتابیں کھول کے نہیں بیٹھنی، مناظرہ نہیں کرنا، مباحثہ نہیں کرنا، چار مولوی بٹھا کے مشق نہیں کروانی، لڑائی نہیں کروانی. میرے امام کو ایک جملے میں مسئلہ حل کرنا ہے. جب اس نے کہا نا آسمان پر اللہ ہے، زمین پر اللہ ہے، آسمان کا اللہ الگ ہے، زمین کا الگ ہے، قرآن میں آیت ہے. میرے مولا مسکرائے کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام شاکر ہے. مولا نے فرمایا ابو شاکر ہے تیرا نام؟ کہا مثال کے طور پہ ابو شاکر ہے تیرا نام؟ کہا میرا نام ابو شاکر ہے. کہا کوفے میں تیرا نام کیا ہے؟ کہا ابو شاکر. کہا مدینے میں کیا نام ہے؟ کہا ابو شاکر. کہا یمن میں کیا نام ہے؟ کہا ابو شاکر. کہا کیسی باتیں کر رہا ہے، ہر جگہ تیرا نام ابو شاکر ہے. کہنے لگا ارے مولا جب میرا نام ابو شاکر ہے تو ہر جگہ ابو شاکر ہی ہوگا نا. کوفے میں بھی ابو شاکر، مدینے میں بھی ابو شاکر، ہر جگہ ابو شاکر ہوگا. میرے مولا مسکرائے اور فرمایا جیسے تو مدینے میں بھی ابو شاکر، کوفے میں بھی ابو شاکر، مکے میں بھی ابو شاکر، یمن میں بھی ابو شاکر، ایسے ہی وہ ایک اللہ ہے. مکے میں بھی اللہ، مدینے میں بھی اللہ، آسمانوں میں بھی اللہ، زمین پر بھی. پہنچ رہی ہے سامنے کی بات ہے. آتا رہا مولا کے پاس اور مولا بتاتے رہے، آتا رہا اور بتاتے گئے، آتا رہا اور بتاتے گئے. جعفر صادق نے صرف توحید نہیں، رسالت و ولایت پر بھی گفتگو کی. اور مولا کا ایک چاہنے والا تھا، روتا ہوا امام صادق کے پاس آیا. مولا نے فرمایا کیوں اداس کیوں ہے؟ کہا مولا میں آ رہا تھا، انہوں نے مجھ کو رافضی کہہ کے پکارا، رافضی کہہ کے پکارا انہوں نے مجھ کو. مولا نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے، تو خوش ہونے کی بات ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. رافضی کہہ کے پکارا ہے. مولا نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے، اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے. کہ مولا خوش ہونے کی بات کیسے؟ کہ تجھے پتا بھی ہے پہلی بار کس کو رافضی کہا گیا؟ کہا نہیں. کہ فرعون نے اپنے جادوگر بھیجے تھے. کہاں؟ کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. آمنا برب موسیٰ والہارون، ہم ایمان لاتے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. دیکھیں علامہ ضمی اختر نقوی صاحب رضویہ میں تقریر کر رہے تھے، رضویہ میں تقریر کرتے کرتے یہی آیت پڑھی کہ جادوگروں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. کہنے لگے جادوگر تھے، فرعون والے تھے، لیکن اتنا معلوم تھا خالی نبی کی گواہی نہیں دینی، اس کے وسیع کی گواہی دینی ہے. موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اب اگر واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو تو کہنا پڑے گا محمد اور علی کے رب پر ایمان لائے. اب سمجھ میں آیا کلمے میں کیوں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ؟ تاکہ گواہی پوری ہو. اب کہہ دیا کہ تجھے پتہ ہے پہلی بار رافضی کس کو کہا تھا؟ کرنا ہی کہ جادوگر جب سجدے میں گرے اور کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے
لایا تھا فرعون اور سجدہ کیا موسیٰ اور ہارون کے رب کو، تو فرعون اور اس کے حواری ایک دوسرے سے کہا، فرعون اور اس کے لوگوں نے، یہ تو رافضی ہو گئے، یہ تو رافضی ہو گئے۔ پہلی بار ایمان والوں کو رافضی فرعون نے کہا تھا، اور فرعون کے لوگوں نے کہا تھا اگر کوئی رافضی کہے تو پریشان مت ہونا، اس نے اس بات کی دلیل دی ہے کہ تم ایمان والے ہو اور وہ فرعون والا۔ امام صادق نے بتایا رافضی جب تمہیں کہا جائے شرمندہ نہ ہونا، اور یہ کہہ کر میرے مولا ایک اور شخص آیا روتا ہوا، آ کے رونے لگا، کہنے لگا مولا بہت تکلیف ہوئی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ وہ چوک سے آ رہا ہوں، چوک پہ مجمع لگا ہوا تھا اور وہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ معراج میں کس کا نام رسول کے ساتھ لکھا ہوا تھا، یہ نام بھی تھا، وہ نام بھی تھا، اور وہ اور یہ اور وہ اور وہ۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا چلو میرے ساتھ چلو۔ چھٹے امام لے کے پہنچے، دلیل بھی دی ہے، جس نے چاند دیکھا وہ دیکھ لے، دلیل بھی دی چھٹے امام نے۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہاتھ تھاما، اور ایک بار اس کا ہاتھ تھام کے وہیں چوک پہ پہنچے، اور وہاں پہنچ کے چوک پر کہتے ہیں میرے امام صادق نے وہاں پہنچ کے بلندی پر پہنچ کے کہا سنو، گھر والوں کی خبریں گھر والوں سے لیا کرتے ہیں، گھر والوں کی خبریں گھر والوں سے لیا کرتے ہیں، گھر والے بتائیں گے کیا ہوا تھا، آؤ میں بتاتا ہوں۔ اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، عالم اسلام کی کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سنو میں بتاتا ہوں کہ کہاں کیا لکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ جب پہنچے معراج میں تو رسول اللہ نے دیکھا جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جنت کے ستونوں میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور اس کے بعد آگے سنتے رہو، اللہ نے جب کائنات کو خلق کیا پانی رواں نہیں ہوا، اللہ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ فرشتے بنا دیے اڑنے کے قابل نہیں ہوئے، اللہ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے پانیوں میں لکھا، اللہ نے پہاڑوں میں لکھا، اللہ نے ہواؤں میں لکھا، اللہ نے سورج میں لکھا، اللہ نے جنت کے ستونوں میں لکھا، اللہ نے جنت کے دروازوں میں لکھا، سب جگہ اللہ نے لکھا۔ اور سنو چاند پر بھی اللہ نے لکھا علی ولی اللہ کا مولا واقعی لکھا کہ چاند پر امام صادق چاند پر تجھے یہ نشان نظر آتا ہے کہ اللہ نے میرے جد علی کا نام لکھا ہے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا ہم عقیدت میں کہتے ہیں یہ علی لکھا ہوا ہے؟ میرے بچوں، میرے بھائیوں، اگر عقیدت میں کہتے ہو تو آج کے بعد دل کھول کے کہنا، کیونکہ جعفر صادق کی حدیث ہے، میرے امام نے فرمایا اللہ نے چاند پر تمہیں جو یہ نشانات نظر آتے ہیں یہ اللہ نے علی کا نام لکھا ہے۔ اب کیا کروں، علی کا نام چاند ڈھونڈنے والوں کو نظر نہ آئے تو چاند نہیں ہو تو نظر آ جاتا ہے، اور اگر چودھویں کا ہو تو اس پہ علی نہیں نظر آتا۔ کیا کیا جائے؟ اور لیجئے جملہ آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں، اگر بیدار ہیں جملہ سننے کو تیار ہیں تو میں جملہ کہوں۔ ارے چاند پر کیا علی کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا؟ جنہیں دوش رسول پہ علی نہ نظر آیا ہو انہیں چاند پہ کیا نظر آئے گا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ پیغام یاد رکھیے گا، میرے امام نے سب کچھ بتا دیا، اور جعفر صادق علم کی یونیورسٹی قائم کر دی، اور ایسی یونیورسٹی قائم کی آپ کہیں گے جی جامعہ ازہر سب سے قدیم یونیورسٹی ہے، سب سے قدیم کون سی ہے؟ اور جی اس سے پہلے کی یہ ہے، اور وہ جی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، اور فلانی یونیورسٹی ہے، اور فلانی یونیورسٹی ہے۔ آپ یونیورسٹیز گنواتے جائیں گے، سب سے قدیم یونیورسٹی جو ہے وہ امام صادق کی ہے۔
اچھا یہ بتائیے لکھنے کا علم سب سے پہلے کب شروع ہوا؟ تحریر، رائٹنگ. آئلس کرنے جائیں گے تو کیا کیا شعبے ہوتے ہیں علی دی بھائی؟ اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ اور لسننگ. کسی ایک میں بھی نمبر کم ہوئے تو آپ کو آئلس دوبارہ کرنا پڑے گا. نمبر کم نہیں ہونے چاہیے. اسپیکنگ میں بھی، بولنے میں بھی، لسننگ میں بھی، سننے میں بھی، رائٹنگ میں بھی، ریڈنگ میں بھی. دیکھیے میں سامنے کی مثالوں سے مجلس پڑھنے کا عادی ہوں. کسی ایک چیز میں بھی نمبر. اچھا مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ انگریز بڑے ذہین ہیں، انہوں نے کہا جی 4 چیزوں کا امتحان ہوگا. ریڈنگ، آنکھیں صحیح ہیں کہ نہیں ہیں؟ لسننگ، کان صحیح ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسپیکنگ، زبان صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ رائٹنگ، جو کچھ آنکھ، کان اور زبان سے پہ ہے وہ دل میں بھی ہے، اس لیے تحریر بھی. 4 چیزوں کا امتحان لیا. بڑے ذہین ہیں، میرا جملہ یاد رکھیے گا، بڑے ذہین ہیں. انہوں نے دیکھ لیا آنکھ صحیح کام کرتی ہے، کان صحیح کام کرتے ہیں. کہا کیوں بھائی یہ آئلٹس آپ انہی پر کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ یورپ والے اور یہ امریکہ والے اور یو ایس اے والے اور یو کے والے اور جس کو دیکھو آئلٹس کر کے آؤ. اب پاکستانیوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئلٹس ہو ہی نہیں پاتا، بڑے مشکل سے نمبر آتے ہیں. اچھا ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ بینڈ 9. ٹوٹل بینڈ بھی 9 ہوتے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. کیوں چیک کیوں کر رہے ہیں انگریز؟ چیک اس لیے کر رہے ہیں، دیکھیے قرآن کا اصول ہے دیا ہوا، انگریزوں نے اپنا لیا. اللہ نے قرآن میں کہا تھا سمن بکمن امیون، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، زبان ہے بولتے نہیں. انہوں نے کہا سب کو چیک کرو، آنکھیں اور کان اور زبان استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ارے بھائی میرا جملہ ضائع نہ کرنا. اس وقت تک آسٹریلیا، امریکہ بیٹھے ہوئے، علی بھی بیٹھے ہوئے، سب سے پوچھئے گا آسٹریلیا، امریکہ، یورپ، برطانیہ والے آپ کو آنے نہیں دیں گے جب تک چیک نہیں کر لیں گے. آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، زبان سے بولے. ارے جب تم یہ سب آنکھیں، کان اور زبان ٹیسٹ کروائے بغیر آسٹریلیا اور امریکہ نہیں جا سکتے تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ بھائی جملہ سننا، بس فرق یہ ہے یہ لوگ انگلش کا امتحان لیتے، وہاں ولایت علی کا پوچھا جائے گا. ولایت علی کا پوچھا جائے گا. آنکھ ولایت علی پہ ہے، کان ولایت علی پہ ہے، زبان ولایت علی پہ ہے، سب پوچھا جائے گا. اچھا ایسے ہی لوگ جس کو سوال کے جواب معلوم نہیں ہوتے تھے نا، وہ شاگرد امام کے، جملہ میرا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر شاگرد ہوتے تو اپنی فقہ نہ بناتے. آج کی تقریر ہو گئی، آج کی تقریر ہو گئی. جو جو کہتا ہے وہ ابو حنیفہ امام کے شاگرد تھے، ان کے لیے عرض کر دوں امام کے شاگرد نہیں تھے، کیونکہ جو واقعی شاگرد ہوتا ہے وہ اپنی الگ محفل سجا کے نہیں بیٹھتا، اپنی الگ فقہ بنا کے نہیں بیٹھتا. اس لیے غلط فہمی دور کر لیں، ابو حنیفہ امام کے شاگرد نہیں تھے. اور ویسے بات یہ کہ سیکھا تو دنیا میں کون ہے جس نے جعفر صادق سے نہ سیکھا ہو؟ دنیا میں کون ہے جس نے علی سے نہ سیکھا؟ اگر سیکھنے کی ہی بات ہوگی تو پورا عرب علی کا شاگرد ہے. میرا جملہ آج کی تقریر ہو گئی، نہیں تھے امام کے شاگرد. طریقہ کیا تھا سنیے. وہ ایک بار ایک شخص آیا، ان سے سوال کیا، کہنے لگا یہ بتائیے کہ لا شے، میں نے کسی سے کوئی سودا کیا اور اس کی قیمت لا شے رکھ دی ہے، اس کی قیمت ہے لا شے. اب قیمت چکانی ہے تو مجھے بتا دیجئے
اس کی قیمت کیسے ادا کروں؟ لاش ہے، قیمت ہے، لاش ہے، لاش ہے کی قیمت کیسے ادا کروں؟ وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے میرا خچر لے، نیا لیا ابھی میں نے، زبردست خچر ہے، لے کے جا جعفر صادق کے پاس، ان کو کہنا فروغ کرنے آیا ہوں۔ جب وہ قیمت پوچھیں تو کہنا اس خچر کی قیمت ہے لاش ہے، لاش ہے مطلب کچھ نہیں، اب قیمت ادا کیسے کرو گے؟ یہ تو سب کو پتا ہے کچھ نہیں ہے، ادا کیسے کرو گے؟ اب وہ خود پریشان تھے تو کہنے لگے میرا خچر لے جا نیا والا، دیا بھی نیا والا، کہنے لگے نیا والا خچر لے جا جعفر صادق کے پاس، اور ان کو کہنا یہ آپ کو فروخت کرنے آیا ہوں، وہ پوچھیں قیمت تو کہنا اس کی قیمت ہے لاش ہے۔ اب وہ بیچارہ موہرا تھا، وہ چلا گیا، سلام کیا امام کو، کہا خیریت؟ کہا مولا خچر فروخت کرنے آیا ہوں، ضرورت پڑ گئی ہے۔ مولا نے کہا اچھا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا لاش ہے۔ مولا نے کہا لاش ہے، اس کی قیمت ہے اور ضرورت پڑ گئی تجھے، ضرورت ہے تو لاش ہے پہ فروخت کیوں کر رہا ہے؟ کہ وہی اس کی قیمت ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا کل آ کے قیمت لے جانا، اور جس کا خچر ہے اس کو کہنا کل آ کے قیمت لے جانا۔ پیچھے والے مولا نے فرمایا جس کا خچر ہے اس کو کہنا کل آ کے قیمت لے جائے۔ اب صبح اگلی صبح تیار ہو کے پہنچ گئے، امام اپنے حجرے کے باہر پہنچے، ارے امام میں آ گیا۔ امام نے کہا ہاں بھائی، کہا وہ مولا قیمت، کہا کون سی قیمت؟ کہا وہ خچر اچھا تمہارا ہی تھا؟ کہا ہاں مولا میرا خچر تھا۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا مولا اس نے بتایا ہوگا۔ کہا تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا قیمت ہے؟ کہا لاش ہے۔ مولا نے کہا دیکھ پکی بات ہے اس کی قیمت لاش ہے؟ کہا ہاں مولا اس کی قیمت لاش ہے۔ کہا چل تجھے اس کی قیمت ادا کر دوں، میں سامنے کی بات جو بیدار ہے اور یہاں سے کچھ لے کے جانے آیا ہے، کہا چل میں اس کی قیمت ادا کر دوں۔ کہنے لگا مولا چلے۔ اب دونوں، امام آگے آگے، ان کے صاحب پیچھے پیچھے، اور وہ بھی پیچھے پیچھے، وہ بھی پہنچ گئے۔ امام شہر سے باہر چلے اور صحرا میں پہنچ گئے، اور صحرا میں پہنچنے کے بعد جب دھوپ ہوتی ہے، گاڑی چلاتے ہیں جو بائک چلاتے ہیں، جو گاڑی چلاتے ہیں، شدید دھوپ میں وہ لگتا ہے روڈ پہ پانی جمع ہے۔ کس کس نے دیکھا ہے ذرا بتا دے؟ ہاں، امام قیمت دینے والے لاش ہے۔ تو صحرا میں لے کے پہنچے، کہا وہ دور کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا مولا پانی۔ کہا چل آگے چل، پہنچ۔ وہاں پہ پہنچ گئے، کہا اب کیا ہے؟ کہا مٹی۔ کہا پانی کہاں گیا؟ کہا وہ تو تھا ہی نہیں۔ کہا یہی تیری قیمت ہے، بیدار ہے؟ کہا یہی تیری قیمت ہے۔ کہنے لگا مولا کیا مطلب؟ کہا یہ لاش ہے، وہاں سے نظر آ رہا تھا، ادھر آیا نہیں ہے، یہی قیمت ہے تیرے خچر کی، تو نے کہا تھا لاش ہے کی قیمت پہ بیچنا ہے۔ گھبرا گیا، کہا مولا یہ لاش ہے، دلیل سرنامہ کلام میں آیت پڑھ کے آیا ہوں، کسراب بقیت یحسبہ زمان مع، کسراب بقیت، کسی نے دور سے دیکھا تو اسے سراب نظر آیا، زمان مع، اس کو یہ گمان ہوا یہ پانی ہے، حتی اذا جاؤہ لم یجدہ شیئا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ امام نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا، سورہ نور کی، دور سے اسے پانی نظر آیا، قریب پہنچا تو وہاں لم یجدہ شیئا، اس کو وہاں کچھ نہیں ملا۔ کہ تو نے کہا تھا لاش ہے اس کی قیمت ہے، یہ سراب تیری قیمت ہے، قیمت تیری ہوئی، خچر ہمارا، قیمت تیری ہوئی، خچر ہمارا ہوا۔ کا جمع کر لینا، سنبھال کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد امام واپس آ گئے، روتے ہوئے گھر گئے،
کہا آئے ہائے میرا نیا خچر تھا چلا گیا، 10,000 ریال کا قیمت بھی نہیں ملی، قیمت بھی نہیں ملی۔ ارے بھائی ادھر میٹر کی قیمت نہیں ملتی، کیوں؟ اگر امام کے ساتھ دھوکے بازی کی نیت سے جاؤ گے، امام کے ساتھ دھوکا کرو گے تو چیزوں کی قیمت نہیں ملتی، اپنی ذاتی چیزوں کی قیمت نہیں ملتی۔ اگر امام کے ساتھ دھوکا کیا اس کو اپنی چیز کی قیمت نہیں ملی۔ اگر امام کے ساتھ دھوکا کرو گے نہ تمہاری نماز کی قیمت ملے گی، نہ روزے کی قیمت ملے گی، نہ حج کی قیمت، کسی چیز کی قیمت نہیں ہے۔ ہو گئی تقریر، کہیے تیری قیمت ہے، لے جا، لے کے جیسے بھی چاہے۔ اب کس کو ملی ہے شراب؟ شراب کس کو ملا ہے بھائی؟ کسی کو نہیں ملتا شراب۔ بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، اب وہ بارش کا موسم ہوتا ہے، اس سے پہلے مکھیاں بہت آ جاتی ہیں، وہ مکھیاں سب کو پریشان کرتی ہیں، اب وہ کوئی یہاں سے اڑا رہا ہے، کوئی یہاں سے اڑا رہا ہے، کوئی یہاں سے اڑا رہا ہے۔ اب تو وہ الیکٹرک ریکٹ آ گئے، اور ریکٹ پہ چپکا دی مکھی ہے، کیوں پریشان کر رہی ہے؟ چلو وہ چپکا دی، تھوڑی دیر بعد پھر ایک آ گئی، پھر ایک آ گئی، پھر ایک آ گئی۔ منصور دربار میں بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ تھا اپنے دور میں، ہر تھوڑی دیر بعد ایک مکھی آ کے ناک پہ بیٹھ جاتی، لوگ آگے اڑاتے پھر آگے بیٹھ جاتی، پھر آگے اڑاتے پھر بیٹھ جاتی، اور بار بار آ کے بیٹھ رہی تھی۔ اتنے میں امام صادق آئے، جیسے امام صادق آئے کہا یہ بتائیے اللہ نے ہر چیز کو کسی مقصد سے خلق کیا ہے، اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ اتنی بیکار شے میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھی۔ جھنجھلایا ہوا تھا، کہنے لگا اتنی بیکار شے میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھی، اللہ نے مکھی کو پیدا کیوں کیا؟ میرے امام مسکرائے، کہا اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ جبار بادشاہوں کو ذلیل کرے۔ کہاں بیٹھے ہیں بولو تاکہ پہچان۔ اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ جبار بادشاہوں کو ذلیل کرے، جبار بادشاہوں کو ذلیل کرے۔ معلوم ہوا مکھی اللہ کے سامنے ہر ایک کو عاجز کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، بادشاہوں کو ذلیل کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، دنیا والوں کو بتانے کے لیے بیٹھتی ہے کہ تم عاجز ہو، وہ صاحب قدرت ہے، اللہ صاحب قدرت ہے، تم عاجز ہو، تم ذلیل ہو، اس لیے مکھی بیٹھتی ہے۔ اب جملہ ضائع نہ کرنا، جتنے بادشاہ دیکھو، جتنے بڑے بڑے نام لیتے جاؤ، سوال یہ ہے اس کے جسم پہ مکھی بیٹھی کہ نہیں بیٹھی؟ واحد ہمارے 14 معصوم ہیں جن کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں واحد 4 معصومین ہیں جن کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ یہ معجزہ ہے، امام کا معجزہ ہے، مکھی نہیں بیٹھی کبھی جسم پر۔ کیوں؟ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب یہیں پہ فیصلہ کر لیں، اس کے والے کون ہیں، دنیا والے کون ہیں؟ مکھی نہیں بیٹھتی، انہوں نے فرمایا بادشاہوں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اچھا یہ ایک اور آیت قرآن میں یہ ہے کس جگہ پہ؟ اللہ نے آیت اتاری کہ کتنے ضعیف ہیں یہ طالب و مطلوب۔ اچھا وہ کیا کرتے تھے؟ بت والے، اب جب دیکھیے بت سجائے ہیں تو تھوڑا سا اس کو سجانا بھی ہوگا نا، سجایا، جھالریں لگائیں، کچھ کلر ولر لگائے بتوں پہ۔ اب جو بھی کلر لگائے ہوں سجایا جاتا ہے، سجانے کے بعد جھالریں والے لگانے کے بعد ان کے اوپر خوشبوئیں مل دیں، ادھر خوشبو ملی اور ادھر مکھی آ کے بیٹھی ہیں، تھوڑی دیر بیٹھی رہی، انہوں نے پھر اڑایا، پھر اڑ کے چلی گئی۔ اللہ نے قرآن میں ان کے بتوں کا مذاق اڑایا
اللہ نے کہا کتنے ضعیف ہیں یہ طالب و مطلوب، مانگنے والے اور دینے والے، اگر ان کی خوشبوؤں سے مکھی کچھ سلب کر لے تو یہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ کتنے ضعیف ہیں یہ، مکھی اگر ذرا سی خوشبو لے جائے یہ اس سے واپس خوشبو لے نہیں سکتے، تو کتنے ضعیف ہیں یہ۔ تو سمجھ میں آ گیا، اگر مکھی ان سے کچھ لے لے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اور کہاں چاہنے والے، کہاں ان کے امام چہردہ معصومین، صرف ایسے ہی نہیں اپنے لیے نہیں، اپنے چاہنے والوں کے لیے ہمیشہ جا رہے تھے میرے مولا، لباس پہنے ہوئے تھے، ایک شخص آیا غریب نادار، میرے مولا جا رہے تھے، اور یہ ذمہ داری سے واقعہ پڑھ رہا ہوں، کہتے ہوئے جا رہے تھے اللہ 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 اللہ۔ تھوڑی دور چلے، پیچھے پیچھے ایک شخص آ گیا، وہ بھی کہنے لگا اللہ اللہ اللہ۔ کس کی تعظیم ہے؟ امام کی تعظیم ہے۔ تھوڑے آگے گئے، امام نے ہاتھ اوپر اٹھائے، کہ پروردگار مجھے لباس دے۔ آسمان سے بہترین لباس آیا امام کے لیے۔ تھوڑی دیر میں پیچھے سے آواز آئی، کہنے لگا مولا آپ کے ساتھ تو حمد میں بھی شریک تھا۔ مولا نے فرمایا یہ لباس تیرا ہوا، یہ لباس تیرا ہوا، تو میرے ساتھ حمد میں شریک تھا۔ اب سمجھ میں آیا، حمد کرو، امام کے ساتھ کرو گے تو قبول ہوگی۔ کہہ گیا کچھ، امام کے ساتھ کی جانے والی حمد قبول ہوتی ہے، جو حمد امام کے بغیر کی جائے وہ قبول نہیں ہوتی، صرف اللہ وہی حمد قبول کرے گا۔ اس لیے امام نے فرمایا مولا علی ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے پڑھی آج تک؟ 100 رکعت پڑھی ہوگی، 100 رکعت میں صبح ہو جاتی ہے۔ اعمال شب قدر میں تو پڑھی ہوگی بھائی، 2 رکعت کر کے 100 رکعت۔ چلیں اس سال نہیں پڑھی ہوگی، کسی سال تو پڑھی ہوگی نا، کبھی جوش میں پڑھی ہوگی نا۔ ارے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے 2 رکعت کر کے پڑھی ہو 100 رکعت۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چلیں بہت سارے ہوں گے، وہ بہت سارے نہیں کہتے کہ ہم اچھی نیکیوں کا دکھاوا کیا کریں، ٹھیک ہے چھپا کے رکھیے، سب نے پڑھی ہے مجھے پتا ہے، 50 پڑھی ہوں گی، 60 پڑھی ہوں گی۔ ہم نے تو ایک بار پڑھنے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے کوئی 70-80 پڑھی تھی، اس کے بعد نہ پڑھی گئی، 100 پوری نہ ہوئی، صبح ہو گئی۔ مطلب اعمال ختم کر کے اب ہم نے 2 رکعت کر کے پڑھنی شروع کی، وہ صبح ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا بھائی سحری کر لو ورنہ تو روزے کیسے رکھو گے۔ اب ہم نے پڑھ تو لی، اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ اگلی صبح نہ اسکول نہ کالج نہ آفس، چلنے کے قابل ہی نہیں تھے پھر، جس کے ساتھ ہوا ہو بھائی، اب چلا ہی نہ جائے، یہ ٹانگیں اکڑ گئیں، یہ سب اکڑ گیا، ادھر درد، 3-4 دن تو ادھر اور ادھر درد ہوتا رہا۔ اس جگہ پر جس نے پڑھی ہوں گی اسے پتا ہوگا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس جگہ اور اس جگہ اور اس جگہ۔ کیونکہ دیکھیں 17 رکعت پڑھنے کے عادی، وہ اگر پڑھ لیں 100 رکعت ایک ہی ساتھ، وہ بھی اس کے ساتھ کہ بھائی ابھی جلدی سے ہمیں سحری ویری بھی کرنی ہے، کیا عالم ہوگا، اگلے دن چلا ہی نہیں آتا۔ مولا علی ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور اگلی صبح پھر سے میدان جنگ میں شیر کی طرح 1000 رکعت، اور اگلی صبح پھر میدان میں شیر کی طرح لڑ رہے ہوتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ اب کون پڑھے گا 1000 رکعت؟ امام نے اس کا سولوشن دے دیا، امام صادق نے اس کا سولوشن دیا ہے، کہا ایک بار تسبیح فاطمہ پڑھنا ہمیں 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ایک بار تسبیح فاطمہ پڑھ لی 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک مرتبہ تسبیح فاطمہ، حالانکہ اس میں حمد اللہ کی ہے، صرف نام فاطمہ کا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ تسبیح فاطمہ میں یا فاطمہ کی تسبیح نہیں پڑھ رہے، تسبیح فاطمہ میں تسبیح کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔
ذکر اللہ 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 ہو رہا ہے، اللہ اللہ نام ہے تسبیح فاطمہ. کہاں بیٹھے؟ یعنی اگر بظاہر نام دکھایا جائے تو سامنے تسبیح فاطمہ. اگر کسی کو نہیں پتا وہ کہے گا جناب فاطمہ سے کوئی چیز ہوگی، ان کا ذکر ہوگا. یا لیو کی تسبیح پڑھی ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ یا لیو ہوتا ہے نا. یا اللہ ہو تو نہیں ہوتا. یا سلاموں کی تسبیح میں یا سلاموں کی تسبیح یا سلاموں ہی ہوتا ہے آیت کریمہ میں. اور یہ ادھر تسبیح فاطمہ اندر ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ظاہر میں فاطمہ ہے، باطن میں اللہ ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ ظاہر میں فاطمہ کا ذکر ہے، باطن میں اللہ کا ذکر ہے. تسبیح فاطمہ کا ظاہر فاطمہ ہے، باطن اللہ ہے. اب سمجھ میں آیا؟ امام نے فرمایا 1000 رکعت سے افضل ہے. کیوں؟ ظاہر فاطمہ ہے، باطن میں وہ ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اگر ظاہر میں فاطمہ کا وسیلہ ہو تو ایک تسبیح 1000 رکعت سے افضل ہو گئی. تقریر 1000 رکعت سے افضل اگر فاطمہ کا وسیلہ شامل ہو. امام صادق نے فرمایا باقی گفتگو کل انشاءاللہ امام صادق پہ کریں گے. میں نے کیا کہا؟ امام کے 3 لقب بتائے میں نے ابھی صرف: اطہر، کامل اور قائم. قرآن کی آیت ہے افمن ہوا قائم علی کل نفس. کون ہے جو ہر نفس پر قائم ہے؟ کون ہے جو ہر نفس پر قائم ہے؟ کل نفس. اور وہ مشہور آیت کیا ہے کل نفس والی؟ ہاں کیا ہے؟ کل نفس. سب کو یاد ہے نا بھائی کل نفس. اچھا کل نفس والی ایک آیت نہیں ہے، اور بھی ہیں. اسی میں سے ایک افمن ہوا قائم علی کل نفس. کون ہے جو کل نفس پر قائم ہے؟ وہ کل نفس پہ موت ہے وہ سب کو یاد ہے. جو کل نفس پہ قائم ہے اس کو سب بھول گئے. مولا سے پوچھا گیا مولا یہ کون ہے جو کل نفس پہ قائم ہے؟ مولا نے فرمایا اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ایمان. اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام ہر نفس پر قائم ہے. اس کو معلوم ہے کون سا نفس کیا کر رہا ہے. اور میرے امام صادق کا لقب ہے قائم. یہ قائم انہیں اس لیے کہتے ہیں دشمنوں کے خلاف قیام کریں گے. یہ بھی قائم ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنی تحریروں سے قیام کیا. میں نے جملہ کیا کہا تھا تحریر پہ؟ کہ پہلی تحریر آدم کے آنے کے بعد کون سی ہے؟ پہلی تحریر کون سی لکھی گئی؟ ہو گئی تقریر ختم. پہلی تحریر آدم کے آنے کے بعد زمین پہ کون سی لکھی گئی؟ کون بتائے گا اور کون پوچھے گا؟ ایک شخص آیا امام صادق کے پاس، کہنے لگا مولا آدم کے دنیا میں آنے کے بعد پہلی تحریر کب لکھی گئی؟ آدم کے دنیا میں آنے کے بعد پہلی تحریر کب لکھی گئی؟ کسی اور سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا ہم آدم کے وقت تھے جو بتائیں. پوچھنے والے کو بھی بتائیے بتا دیں گے. اس کا مطلب اسے یقین ہے یا تو یہ اس وقت دیکھ رہے تھے، سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے تھا، یا ان کے علم میں. کہ مولا آدم کے آنے کے بعد پہلی تحریر کون سی ہے؟ میرے مولا مسکرائے، کہنے لگے یاد کر لو اور لکھ لو. اللہ نے جب آدم کو زمین پہ بھیجا تو ساری جتنے نبی تھے اور جتنی ان کی اولاد تھی ان کی عمریں ان کو دکھائی گئی، ایج سب کی دکھائی گئی. جناب آدم بڑے خوش ہوئے. جناب داؤد کی بھی دکھائی گئی عمر. تو جناب آدم ایک دم سے پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا اللہ میری نسل میں سب کی تو اتنی لمبی لمبی ہیں زندگیاں، یہ جو میری نسل میں داؤد آنے والا ہے اس کی اتنی کم کیوں ہے؟ کہا بس ہم نے کم لکھی ہیں لیکن لاء میں ہم اس پہ اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں. تو جناب آدم نے کہا پروردگار میں چاہتا ہوں میری زندگی کے 60 سال داؤد کو دے دیے جائیں. میں تحریر پہ بات کر رہا ہوں، واقعہ آپ نے سنا ہوگا. کہ میری زندگی کے 60 سال داؤد کو دے دو.
اللہ نے جبریل پر وحی کی، کہا کہ جاؤ اور آدم جو کہہ رہے ہیں ان سے کہو لکھ کے دے دیں، لکھوا کے لے آؤ تاکہ کل حافظے سے محو نہ ہو جائے۔ انسان کا نام انسان اس لیے ہے کہ یہ لفظ نسیان سے نکلا ہے۔ نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو۔ اللہ نے کہا لکھوا کے لے آؤ کہیں یہ بھول نہ جائے۔ کہاں بیٹے؟ لکھوا کے لے آؤ آدم سے کہ اپنی زندگی کے 60 سال میں دے رہا ہوں داؤد کو۔ اللہ نے کہا جو کہہ رہے ہیں وہ لکھوا کے لاؤ۔ اب سمجھ میں آیا محمد نے کاغذ قلم مانگا کیوں تھا؟ بھول نہ جائے۔ لکھواؤ، لکھو، بھول نہ جائے۔ کاغذ قلم کل لکھوا کے لے آؤ۔ آدم نے کہا لکھ کے دے دیتا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے یہ 60 سال داؤد کے زندگی میں دے دیا میری طرف سے داؤد کے لیے۔ چلے گئے لکھوا کے۔ آدم واقعی بھول گئے۔ انسان تھے نا، انسان نسیان سے جو بھول جائے۔ تو چلے گئے۔ اب جب وقت مقررہ آیا اس پہ ملک الموت آ گیا۔ آدم آپ کا آخری وقت آ گیا، کلمہ پڑھ لیجئے۔ ابھی کہاں سے آ گیا؟ 60 سال باقی ہیں۔ کب بھول گئے؟ آپ اپنی زندگی کے 60 سال بیٹے داؤد کو دے چکے ہیں۔ وہ تحریر جو آپ کے ہاتھ کی تھی لے کر آیا ہوں۔ امام صادق نے فرمایا وہ پہلی تحریر تھی جو آدم کے دنیا میں آنے کے بعد لکھی گئی، اور بتا دیا پہلی تحریر جو لکھی گئی، اور آدم خود ہی بھول گئے۔ تحریر اس لیے لکھوائی جاتی ہے تاکہ کوئی بھول جائے تو فوراً دکھا دی جائے۔ سیدہ اب دیکھیں یہ اللہ نے آدم سے لکھوایا تھا، تقریر تو ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا آدم جو کہہ رہے ہیں لکھوا کے لے آؤ۔ اللہ نے کہا لکھوا کے لاؤ۔ کوئی ایسا ہے جو جواب میں اللہ سے لکھوا سکے؟ کچھ ہو گئی تقریر ختم۔ نہ جملہ مجھے آتا اور نہ میں آپ کے لیے جملہ آپ کے حوالے کر کے اور مسائل پہ جا رہا ہوں۔ باقی گفتگو امام صادق پہ کل ہوگی۔ کسی کی مجال ہے اللہ تو کہہ سکتا ہے آدم سے لکھوا کے لاؤ، کسی کی مجال ہے اولین و آخرین میں جو کہے اللہ سے لکھوا کے لاؤ۔ رسول اللہ آئے سیدہ کے پاس، سیدہ علی سے نکاح قبول ہے، پوری کائنات کا پانی تیرا مہر، سیدہ خاموش، پوری کائنات کا نمک تیرا مہر، سیدہ خاموش۔ تھوڑی دیر بعد جبریل آئے، اللہ کہتا ہے حق شفاعت فاطمہ کا مہر، سیدہ نے کہا قبول ہے، جبریل سے کہیں لکھوا کے لے آئے۔ لکھوا کے لے کر آئے۔ اور تحریر ایسا ہی نہیں ہے، اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ دکھایا جا سکے۔ لکھوا کے لے آؤ۔ جب سیدہ جا رہی تھی کہا میری پیشانی پہ تحریر رکھ دینا علی۔ مولا علی نے جناب سیدہ کی پیشانی پہ تحریر رکھ دی، اور وہ جو آسمان سے لکھا ہوا آیا تھا کہ حق شفاعت تمہارا مہر ہے، وہ جناب سیدہ کی پیشانی پر رکھا ہوا ہے، اور مولا نے تیار کیا۔ اب سمجھ میں آیا یہ قوم اتنے فخر سے کیوں کہتی ہے جنت ہماری ہے؟ پیشانی کی تحریر پر یقین ہے، پیشانی کی تحریر پر یقین ہے۔ کہا حاکم نے میں چاہتا ہوں، میرا دل شیعہ نے اہل بیت کو قتل کروا کے بھرا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں ان کے امام جعفر صادق کو قتل کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا جعفر صادق کو قتل کرنا چاہتا؟ کیوں؟ جعفر صادق کو کیوں قتل کرنا چاہتا؟ کہ جعفر صادق کو اس لیے قتل کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو یہ میرے مقابلے بنا آ جائیں۔ کہ وہ تو اپنے گھر میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ تو کہیں جاتے آتے بھی نہیں ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی خروج کی حمایت بھی نہیں کی، کیوں قتل کروانا چاہتا ہے؟ کہ مجھے جعفر صادق سے خوف آتا۔ کچھ روایتوں میں ہے امام کو زہر دیا گیا، طریقے بھی کئی ہیں، کچھ کہتے ہیں کھانے میں زہر دیا گیا،
کچھ کہتے ہیں زہر میں بجھا ہوا نیزہ امام کے بھونک دیا گیا، کچھ کہتے ہیں ایک تازیانہ جس پہ زہر لگایا ہوا تھا وہ امام کے مارا گیا، اور زخم پر تازیانہ مارا گیا، کئی روایتیں، لیکن میرے مولا کو زہر دیا گیا۔ اور عالم یہ تھا، میرا دل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں کئی طریقوں سے زہر دیا گیا ہوگا، کیونکہ قاتل اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ جعفر صادق بچ نہ پائے۔ میرے امام کو کئی طریقوں سے زہر دیا گیا اور مختلف اوقات میں زہر دیا گیا، اور عالم یہ تھا کہ میرا امام زہر کی شدت سے تڑپتا جاتا اور روتا جاتا، تڑپتا جاتا اور روتا جاتا۔ جملہ میں روک رہا ہوں، دیکھو ایک ستم نہیں ہوا، جیسے مجھے نہیں معلوم جملہ کیسے سنو گے، جیسے زین العابدین کے بستر کو آگ لگائی گئی تھی، جعفر صادق مسجد میں تھے، حاکم نے کہا لکڑیاں جمع کرو اور جعفر صادق کے گھر کے چاروں طرف لکڑیاں رکھ کے گھر کو آگ لگا دو، اسی آگ میں جعفر صادق جل جائیں گے۔ جیسے مدینے میں لکڑیاں پہلے لائی گئی تھی، ویسے ہی جعفر صادق کے گھر کے باہر لکڑیاں جمع کی گئی، لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی، بعض روایتوں میں ہے دروازے کو آگ لگا دی گئی، دروازہ چلنے لگا، میرا امام گھر سے باہر تھا، میرا امام واپس آیا اور چلتے ہوئے دروازے پر جو گر چکا تھا، میرا امام نے چلتا ہوا دروازہ جو رونے آیا ہے، جو پرسہ دینے آیا ہے، شرما کے مت رونا، گھبرا کے مت رونا، رونے میں کسی کا چہرہ نہ دیکھنا، یہ سوچ کے رونا آج حسین جعفر صادق کا پرسہ لینے آئے ہیں، آج علی جعفر صادق کا پرسہ لینے آئے ہیں، آج فاطمہ جعفر صادق کا پرسہ لینے آئی ہیں۔ میرے امام نے جلتا ہوا دروازہ دیکھا، جلتے ہوئے دروازے کو گرتا ہوا دیکھا، روایتوں میں لکھا ہے میرا مولا جلتے ہوئے دروازے کے اوپر پہنچا اور ایک بار چلتے ہوئے دروازے پر اپنے دونوں پاؤں سے آگ کو بجھانا شروع کیا۔ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ جملہ سنو گے، مجھے نہیں معلوم کیسے سنو گے، لیکن روایتوں میں یہ لکھا ہے میرے چھٹے امام زبان سے کہتے جاتے تھے میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، اور اپنے پیروں سے آگ بجھاتے جاتے تھے۔ ہائے میرے امام نے اپنے قدموں سے دروازے کی آگ بجھا دی، دروازہ نیچے تھا، امام کے پاؤں تو جلے ہوں گے، لیکن میں کہوں گا مولا ارے پاؤں جل گئے، شاید تھوڑا لباس بھی جلا ہو۔ ہائے جب میرے مولا کا پاؤں جلا ہوگا سیدہ کو یاد کیا ہوگا، اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا جو رونے آیا ہے، سیدہ کو یاد کیا ہوگا۔ ارے یا فاطمہ، چلتا ہوا دروازہ، فاطمہ کا پہلو۔ جملہ سن لیا، دو جملے اور سن لو، دو جملے اور سن لو۔ ہاں جب شاید دامن جلا ہو ابا کا تو کسی بی بی کی یاد آئی ہو جو کربلا کے میدان میں رو رو کے کہتی تھی ارے کوئی نجف کا پتہ بتا دو، میرے دامن کی یاد، دادا علی مرتضی، دادا علی مرتضی۔ آخری جملہ، جعفر صادق کے گھر پہ آگ تھی، ہاں میرے مولا نے خود آگ بجھائی، اصحاب پانی لے کر آئے، کہتے ہیں آس پاس سے لوگ پانی بھی لے کر آئے ہوں گے اور دروازے پر جلتے ہوئے ڈالا ہوگا، میرے مولا کے ساتھ اصحاب بھی تھے، انہوں نے بھی مدد کی ہوگی۔ میں کہوں گا مولا دروازے کی آگ بجھانے میں اصحاب بھی تھے، آپ بھی تھے، لیکن ہائے کربلا، زینب کبریٰ، چلتے ہوئے خیمے، بیمار بھتیجا، ہائے زینب، ہائے جعفر، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین واعدائہم اجمعین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔
حسین 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 باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے۔ باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے۔ باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے۔ باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے۔ زہرا کے گھر سے وادردہ، زہرا کے گھر سے وادردہ، جعفر کا جنازہ اٹھا ہے۔ باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے۔ باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے۔ ہر آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، سکان فلک ہے نوح گناہ۔ ہر آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، سکان فلک ہے نوح گناہ۔ ہر چاہنے والا جعفر کا، ہر چاہنے والا جعفر کا، یوں چاک گریباں ہوتا ہے۔ باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے۔ باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے۔ یاد آئی کوئی معصوم بہت اور شام غریبہ یاد آئی، یاد آئی کوئی معصوم بہت اور شام غریبہ یاد آئی۔ پھر زہرا کے ایک بیٹے نے، پھر زہرا کے ایک بیٹے نے اپنا گھر جلتے دیکھا ہے۔ باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے۔ باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے۔ کیا زہر دیا ہے ظالم نے، ہوتا ہے جگر پارا پارا۔ کیا زہر دیا ہے ظالم نے، ہوتا ہے جگر پارا پارا۔ مظلوم کلیجہ تھامے ہے، مظلوم کلیجہ تھامے ہے، اور خون دہن سے بہتا ہے۔ باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے۔ باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے۔ اٹھتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں، شبر کو صدائیں دیتے ہیں۔ اٹھتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں، شبر کو صدائیں دیتے ہیں۔ آنکھوں سے بہتے ہیں آنسو، آنکھوں سے بہتے ہیں آنسو، لب پہ شبیر کا نوحہ ہے۔ باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے۔ باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے۔ دن بیت
گیا شب آتی ہے دنیا جعفر سے خالی ہے، دن بیت گیا شب آتی ہے دنیا جعفر سے خالی ہے، کاظم پہ یتیمی آئی ہے، کاظم پہ یتیمی آئی ہے، ہر کوئی خاک اڑاتا ہے باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے، بیٹوں نے اٹھایا لاشے کو مرقد بھی بنا مدفن بھی ہوا، بیٹوں نے اٹھایا لاشے کو مرقد بھی بنا مدفن بھی ہوا، بے گور کفن پر مقتل میں، بے گور کفن پر مقتل میں، ہائے شبیر کا لاشا ہے باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے باقر کا دلارا قتل ہوا، پھر آج مدینہ اجڑا ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔